شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق اور سب سے افضل ہستیاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پوری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا تھا اور پوری انسانیت کے دلوں کو جانچا تھا، سب کے دلوں میں جھانکا تھا. نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پوری انسانیت کے دلوں سے افضل پایا تھا، سب سے بہتر پایا تھا. تو اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا، پوری انسانیت پر سرفراز فرمایا. اور پھر ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں پھر جھانکا، لوگوں کے دلوں کو پھر پرکھا، ٹٹولا، دیکھا. تو پھر اللہ رب العزت کو پوری انسانیت میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو دل ہے وہ افضل پائے. واجدہ قلوب صحابہ ہی سب سے افضل پایا. تو آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی صحابیت کے لیے ان کو چنا. وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کا وزیر متعین کر. یہ حدیث اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر کو ساتھی عطا کیے ہیں وہ ساتھی ایمان کے پکے تھے،
وہ ایمان میں ٹھوس تھے، ان کے دلوں میں کسی قسم کے نفاق کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو خوب جانچا تھا اور اچھے طریقے سے پرکھ کر پھر ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی متعین کیے، ان کو آپ کے وزراء بنا دیے۔ تو یہ کس قدر واضح اور بین دلیل ہے کہ محمد علیہ السلام کے اصحاب افضل ترین ہستی ہیں، ان کی افضلیت کو اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پوری امت میں سے قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اس قدر وہ اعلیٰ تھے اور اس قدر وہ عرفہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے محمد علیہ السلام کے شاگردوں کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں بھی وہ لوگ پاس ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو اللہ کے امتحان میں فیل ہوا ہو، اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ وہ شاگرد کس کے ہیں؟ وہ شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ کس جامعہ کے پڑھنے والے تھے، وہ کس یونیورسٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ کس کالج میں پڑھنے والے تھے۔ جس کالج اور جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس میں محمد علیہ السلام کی محنت تھی، آپ کی لگن تھی، آپ نے اس میں محنت کی تھی اور اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی، اور تربیت اس ناج پر کی تھی کہ سب کے سب 100 نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ آج لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جامعۃ الازہر سے فارغ ہیں، مصر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مصر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھنے والا شخص ہے، یہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج لوگ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ یونیورسٹی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارک سے، آپ کی مسجد نبوی سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر آج یہ یونیورسٹی موجود ہے، اور اس میں پڑھانے والے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اس وقت ان کو پڑھانے والا کوئی صحابی نہیں ہے، عام انسان ہے، لیکن اس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلنے والا آج اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، لیکن ان لوگوں کے ایمان پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آج ان کے ایمان کو ڈسا جاتا ہے، آج ان لوگوں کے ایمان پر زبانیں تان بلند کی جاتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی ہوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے، جو آپ کے حلقہ تلمذ سے فیض یاب ہونے والے تھے، جو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اللہ کی وحی کو سیکھا کرتے تھے، جن کو آسمان سے جبریل سلام لایا کرتے تھے، آج ان کے ایمان کو ڈسا جاتا ہے اور ڈھال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنایا جاتا ہے اور ان کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا، ان کے ہاتھوں کا امتحان نہیں لیا تھا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بدر میں ان کے ہاتھ چلے تھے، دشمنوں کی انہوں نے گردنیں کاٹی تھی، لیکن ان کے دل درست نہیں تھے، کوئی کہہ سکتا تھا بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں وہ لوگ پہنچے تھے اور جنگ موتا تک وہ گئے تھے، تبوک تک وہ پہنچے تھے، انہوں نے آدھی دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا تھا، لیکن ان کے دلوں میں یہ حقیقت نہیں تھی۔ کوئی کہہ سکتا، اللہ کو علم تھا
اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی بات کہی، کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ محمد علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے صحابہ وہ تھے، آپ کے ساتھی وہ تھے، آپ کے جانسار وہ تھے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھا ہے، اور ان کے دلوں کا امتحان لیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العزت نے بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اجر عظیم دے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اجر عظیم کا کیا معنی ہے کہ وہ فرسٹ پوزیشن میں وہ پاس ہوئے تھے، صحیح نمبروں سے وہ پاس ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے امتحان کو، ان کے رزلٹ کو اور ان کی سند کو، اللہ رب العزت نے ان کے رزلٹ کارڈ کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ قرآن میں دنیا کی یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتے ہیں اور ان کا رزلٹ اخباروں میں چھپتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے رزلٹ کو اللہ نے قرآن میں چھاپا۔ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا کہ یہ 100 نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ آج کسی کے بکواس کرنے سے ان کے درجات میں، ان کے نمبروں میں، ان کی عظمتوں میں، ان کی رفتوں میں، ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ قرآن نے ان کی گواہیاں دی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے ایمان والے تھے۔ آج کہتا رہے کوئی ان کے ایمان پہ شک کرتا رہے، لیکن قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان کے ایمان کی قرآن گواہی دیتا رہے گا، قیامت تک ان کے ایمان کی گواہی جو ہے وہ بالکل قائم و دائم رہے گی کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ محمد علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ سچے اور پکے ایمان والے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کہا ہے، اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ رشد و بھلائی پا گئے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ اللہ کے فوجی ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ اور اللہ کا لشکر اور اللہ کی فوج اور اللہ کے سپاہی دنیا میں غالب آگے رہیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے، پھر کائنات نے دیکھا ہے، ابر رحمت بن کے وہ کائنات میں چھا گئے تھے اور فتح اور نصرت ان کے قدم چومتی گئی ہے، اللہ انہیں فتح دیتا گیا ہے، اور رشد و بھلائی لے کر وہ دنیا میں چھاتے چلے گئے ہیں، پھیل گئے دنیا میں، اور حق کو انہوں نے غالب کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت کی گواہی دی ہے، ان کے مقام و مرتبے کی گواہی دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہا جائے، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دی جائے، ان کو کافر کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے ایمان پر شک کرنا تو دور کی بات ہے، ان پہ کوئی ادنا سا جملہ بھی ان کی شان میں گستاخی کا نہ بولا جائے۔ فلا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہنا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کا دفاع کیا ہے، محمد علیہ السلام نے ان کے دفاع اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے محمد علیہ السلام کے صحابہ پہ ادنا سا طعن کیا تھا، انہیں کافر نہیں کہا تھا، ادنا سا طعن کیا تھا، صرف انہیں یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان یہ بے وقوف لائے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا بولا تھا، انومنو کما، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، صرف اتنا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے ادنا اشارے پر تن من دھن سب کچھ وہ قربان کر رہے تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سفہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا الا، خبردار، وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ لوگ بے وقوف ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے دفاع کیا ہے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا ہے، فلا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ پھر آپ نے انداز بدل کے ان کی عظمت کو اس طرح بیان کیا،
فرمایا والذی نفس بیدیہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر پیغمبر کے صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں میں سے قیامت تک آنے والے لوگ سب مل کر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں بانٹ دے، اللہ کے راستے میں اس قدر سخاوت کرتے، اس قدر صدقات و خیرات دے دے، اتنا صدقہ کر دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ادنا سا صحابی وہ ایک مٹھی جو کی بھر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو ان کی ایک مٹھی جو کو اللہ اس قدر کی نگاہ سے اللہ نے اس کو دیکھا ہے، اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے ان کی مٹھی جو کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ کتنا مقام اللہ نے دیا ہے ان کو، کتنا رتبہ اللہ نے دیا ہے، کتنی عظمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ لیکن آج اس حکومت کی سرپرستی میں، آج اس حکومت کی پوری نگرانی میں، اور اس حکومت نے پورے کا پورا پروٹوکول دیا ان لوگوں کو جنہوں نے 10 محرم کے تعزیے میں اپنے جلوسوں میں اصحاب محمد پہ تبرہ کیا ہے، اصحاب محمد کو گالیاں دی ہیں، اور جس قدر پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں اس حکومت میں دی گئی ہیں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے پورے دفاع اور پورے پروٹوکول کے ساتھ محمد علیہ صحابہ کے پہ تبرہ کروایا ہے، ان کو گالیاں دلوائی ہیں، اور باتیں ریاست مدینہ کی یہ لوگ کرتے ہیں، اور پیغمبر صحابہ کے ساتھ یہ دشمنیاں کرتے ہیں جن کی عظمتوں اور رفتوں کو قرآن نے بیان کیا، جن کے احسانات کو قرآن نے، جن کے ایمان کو قرآن نے بیان کیا، جن کی قربانیوں کو قرآن نے مانا، جن کے جہاد کو قرآن نے مانا، جن کے قتال کو قرآن نے مانا ہے، جن کے دلوں کو قرآن نے جھانکا ہے اور گواہی دے دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، کن کا تذکرہ کیا ہے؟ اس میں تذکرہ جناب ابو بکر کا ہے، جناب عمر کا ہے، جناب عثمان کا ہے، جناب علی کا ہے، طلحہ زبیر سعید سعد کا ہے، جتنے لوگ بھی ہجرتیں کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکل گئے تھے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ہجرتیں کی تھی، اپنے کھیتوں کھلیان چھوڑ دیے تھے، اپنے باغات چھوڑ دیے تھے، اپنی محبوب ترین بستیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، سب کچھ قربان کر کے چلے گئے تھے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں وہ ستائے گئے تھے، اوذو فی سبیلی، میرے راستے میں ان کو تتی ریتوں پہ لٹایا گیا تھا، اوذو فی سبیلی، میرے راستے میں اللہ فرماتے ہیں سبیلی، میرے راستے میں، گواہی اللہ دے رہا ہے، ان کی شہادت کی گواہی، ان کی قربانیوں کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گئے تھے، سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال کے اس کی آنکھوں کو پگھلا کے باہر نکال دیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں، میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے دین کے لیے، میری عظمت کے لیے اللہ بیان کر رہے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں وہ ستائے گئے تھے۔ جناب بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کے آگ کے انگاروں پر اس کو لٹایا جاتا تھا، خباب بن عارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، جناب خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکے میں عمر بن جموح کو دیکھا، انہوں نے بڑی ضد کی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بھی میدان جہاد میں اترنا ہے، میں نے بھی لڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم معذور ہو، تم لنگڑے ہو، تم چل نہیں سکتے، تمہارے پاس پاؤں نہیں ہے، تم معذور ہو، کمزور ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ایمان کمزور نہیں ہے، میں لڑوں گا، میں میدان میں اتروں گا۔ وہ گھسڑتا ہوا میدان جہاد میں آیا تھا، اس کے پاس پاؤں نہیں تھے، یہ گواہیاں قرآن نے دی ہیں، گھسڑتا ہوا گیا تھا،
قرآن نے بیان کیا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں تو ستائے گئے تھے، وَقَاتَلُوا، وہ میرے راستے میں لڑے تھے، انہوں نے جنگیں کی تھی، وَقُتِلُوا، وہ کٹ گئے تھے، میرے راستے میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، میرے راستے میں ستائے گئے تھے۔ یہ گواہیاں قرآن نے دی ہے۔ عمر بن جموح میدان میں اترے، شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اسپیشل حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی مقتولین ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں، ان کو ادھر ہی میدان میں ہی یہاں ہی قبریں کھود کر تم ان کو دفن کر دو، لیکن عمر بن جموح کو یہاں نہیں دفن کرنا، تم اس کی لاش کو گدھے پر اونٹ پر سوار کرو، اس کو مدینہ المنورہ میں بقی قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ جب اس کی لاش کو قبر پر وہ رکھا گیا، اونٹ پر، اونٹ کو اٹھایا گیا، وہ اونٹ اٹھتا نہیں تھا، وہ اس لاش کو اٹھانے سے عاجز آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول، ہم نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اس کی لاش کو، اس کی میت کو ہم نے اونٹ پر رکھ دیا ہے، لیکن اونٹ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس آئے، اونٹ کو اٹھایا، وہ اٹھ نہیں رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح کے بیٹوں کو بلایا، اس کے بیٹے بھی میدانوں میں اترے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی ہو، کوئی جملہ بولا ہو؟ اس کے بیٹے رو پڑے، کہتے اللہ کے رسول ہمارے بابا کی بڑی تڑپ تھی، وہ اللہ کے راستے میں شہادت مانگا کرتے تھے، ہم اس کو پچھلی رات ہم دیکھتے، رات کی تنہائیوں میں وہ پچھلی رات اٹھ کے بلک بلک کے اللہ سے شہادت کا سوال کیا کرتے تھے، اور جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے ہمارے باپ کی زبان پر یہ دعا تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ اسی مارکے میں مجھے شہادت عطا فرمانا اور مجھے صحیح سلامت میرے گھر واپس نہ لٹانا۔ آپ نے فرمایا قد استجیبہ، تمہارے باپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لی ہے، یہ اب واپس نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کی لاش کو اتارو، یہیں اس کو دفن کر دو۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ نے جن کی گواہیاں دی ہیں، فالذین ہاجروا، انہوں نے ہجرتیں کی، اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں وہ ستائے گئے۔ جنگ موتا میں شریک ہونے والے مجاہدین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں کہ دو صحابی، ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے، دونوں جنگ موتا میں پہنچے، صبح مارکا ہونا تھا، رات دونوں کٹھے ہو کے دعا کرنے لگے، کہتے ہیں آؤ مل کر دعا کرتے ہیں۔ ایک نے کہا پہلے میں دعا کرتا ہوں، تو نے میری دعا پر آمین کہنا ہے، اور پھر تو دعا کرنا، میں تیری دعا پر آمین کہوں گا۔ ایک مہاجر تھا، ایک انصاری تھا۔ سب سے پہلے انصاری صحابی نے دعا کی، اس نے کہا اللہ میری یہ دعا ہے، میری یہ تمنا ہے، صبح دشمنوں سے مقابلہ ہے، اللہ تو میرے ہاتھ پر کئی کفار اور بڑے بڑے سرداروں کی موت لکھ دے کہ میں اپنی یہ تلوار چلاؤں، میں تیرے دشمنوں کی گردنیں کاٹوں اور بے شمار دشمن میری تلوار سے مرے۔ اس نے دعا کی، اور دوسرے مہاجر صحابی نے اس پر آمین کہا، اور پھر اس نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ ایک دعا تو میں بھی یہی کرتا ہوں کہ صبح میری تلوار سے بھی دشمنوں کی گردنیں کٹے اور دشمنوں کا زور ٹوٹے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، بڑے بڑے سردار مرے، اور ساتھ میں اللہ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ دشمنوں کا بھاری نقصان ہونے کے بعد اللہ میں اس لڑائی میں شہید ہو جاؤں اور میرے ٹکڑے ہو جائیں، میرے بازو علیحدہ ہو جائیں، میرے جسم کا انگ انگ علیحدہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، مجھے دشمن میری لاش کے پرکھچے اٹھا دے، اور میں اسی حالت میں ہوں کل قیامت کے دن اللہ تو میرے ٹکڑوں کو اٹھائے، تو میرے گوشت کی بوٹیوں کو اٹھا کے تو پوچھے کہ تو کیوں کٹا تھا، تیرے ٹکڑے کیوں ہوئے تھے، تیرا قیمہ کیوں ہوا تھا، تو میرے یہ جسم کے ٹکڑے اور بوٹیاں پکار کے کہیں کہ ہم کیوں کٹے تھے، اور اللہ تو پوچھے کیا چاہتے ہو، تو اس وقت میری یہ بوٹیاں کہیں
کہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. پھر میری یہ بوٹیاں یہ پکاریں اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں. یہ تمنا اس نے کی اور اس صحابی نے، انصاری صحابی نے اس پر آمین کہا. اب صبح مارکا ہوا، لڑائی ہوئی. اس صحابی نے، انصاری صحابی نے بڑے بڑے کفار کے سرداروں کی گردنیں کاٹی. صبح کی صبح گراتا چلا گیا اور ان کو مارتا چلا گیا، گردنیں کاٹتا چلا گیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. جب وہ صحابی واپس پلٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا جس پہاڑی پر بیٹھ کر ان دونوں نے دعائیں کی تھی. اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اس کی چیخیں نکل گئی. اس نے دیکھا اس پہاڑی پر گوشت کے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں، بوٹیاں ہی بوٹیاں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. کہیں اس کا بازو پڑا ہے، کہیں اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کہیں اس کا کان کٹا ہوا ہے، کہیں اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کا ناک کاٹ کے علیحدہ کیا گیا ہے. وہ چیخیں مار کے رونے لگا، کاش کہ میں بھی یہ دعا کر لیتا. یہ اس نے کتنی عظیم دعا کی ہے. دشمنوں کی گردنیں بھی کاٹی، اس نے لڑائی کے جوہر بھی دکھائے. اللہ کے راستے میں یہ کٹ گئی ہے، کاش کہ میں بھی یہ دعا کرتا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گئے تھے. وَقَاتَلُوا، اتنا لڑے تھے. وَقُتِلُوا، یہ میرے راستے میں کٹ گئے تھے، میرے راستے میں قربان ہو گئے تھے. انہوں نے جانیں قربان کر دی تھی، سب کچھ انہوں نے میرے راستے میں لٹا دیا تھا. یہ گوائیاں اللہ نے ان کی دی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو، سعد بن ربیع کو دیکھو وہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نکلا، میں نے اس کو زندوں میں دیکھا، وہ مجھے نہ ملا. میں نے اس کو شہداء میں دیکھا، میں نے مقتولین میں دیکھا، مجھے نہ ملا. پھر میں زخمیوں کے پاس گیا، جہاں زخمی پڑے تھے وہاں میں نے دیکھا وہ سب سے نیچے پڑا تھا اور بلک رہا تھا، زخموں سے چور تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا کہ سعد کو ڈھونڈو، سعد اگر زندہ ملتا ہے تو اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے. اور پھر اس سے پوچھنا تو کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے. یہ شخص ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا جب اس کی دیکھا زخمی پڑے ہیں تو کہتے ہیں سعد، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے. وہ پڑا تھا اور اس کے اندر اٹھنے کی، ہلنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی. لیکن جب اس کی کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے، اس نے بڑی قوت کے ساتھ زخمی شیر کی طرح اٹھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا ہے. لیکن زخموں سے چور تھا، گر گیا اور گر کے پھر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا میرے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میری یہ التجا ہے، اور میری قوم سے کہہ دینا، میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں تم نے کسی قسم کی کمی نہیں کرنی، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی. اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچا تو تم ناکام ٹھہرے. میری قوم کو یہ پیغام دے دینا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور میرے لیے بخشش کی دعا کے لیے کہہ دینا. صحابی رسول نے جو ہے نا اتنی بات کہی اور اس کی روح پرواز کر گئی. وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا قضیہ بیان کیا. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی. اور وہی شخص بیان کرتا ہے، کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو بہلاتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے پوچھا یہ
بچی کون ہے، کس کو اٹھائے پھرتے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، جس نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اس نے یہ وصیت نہیں کی تھی میری ایک بیٹی ہے، تم نے میری بیٹی کا خیال کرنا ہے۔ اس نے اپنے آخری سانسوں میں جو اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو جو اس نے وصیت کی تھی، وہ یہ وصیت تھی تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس نے اپنے بیوی بچوں کے تحفظ کی بات نہیں کی۔ جو اللہ کے پیغمبر کی محبت میں اس قدر قربان ہو گیا ہے، ہم اس کے بچوں کا خیال کریں گے، ہم اس کے بچوں کا تحفظ کریں گے، کیوں وہ آخری وقت بھی اللہ کے پیغمبر کی دفاع کرتا چلا گیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قضیہ تو مورخین نے لکھا ہے، ہجرت کی رات کا تذکرہ انسان پڑھ کے اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق نے جب ہجرت کی تو عجب منظر تھا، عجب کیفیت تھی۔ کبھی بھاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور چلتے چلتے اچانک بھاگتے ہوئے پیچھے آ جاتے تھے، اور کبھی بھاگتے تھے تو دائیں آ جاتے تھے، کبھی بھاگتے تھے تو بائیں آ جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبھی بھاگتے ہوئے آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہتے اللہ کے رسول، میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پیچھے سے میرے پیغمبر پر کوئی حملہ نہ کر دے، میرے پیغمبر کو کوئی پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں بھاگا ہوا پیچھے آ جاتا ہوں، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ ہو جائے، بھاگ کے دائیں آ جاتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے بائیں سے حملہ نہ ہو جائے، بھاگ کے بائیں آ جاتا ہوں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، الذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، واخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ میرے راستے میں ستائے گئے تھے، وہ میرے راستے میں کٹ گئے تھے، وَقَاتَلُوا، وہ میرے راستے میں لڑے تھے، وَقُتِلُوا، اور وہ میرے راستے میں کٹ گئے تھے، قربان ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی قربانیاں، ان کے جہاد کی قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے اپنے جان و مال سب کو قربان کر دیا تھا۔ کہیں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ رب العزت نے ان سے سودا کیا ہے، جنت کا سودا کیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ دو چیزوں کے بدلے میں، کہ نہ جانیں تمہاری ہیں نہ مال تمہارے ہیں، دونوں چیزیں انہوں نے قربان کر دی، دونوں چیزیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور کس لیے؟ اللہ کے دین کی محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ آج ان کے ایمان کو ڈسا جاتا ہے اور آج ان کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے۔ علل اعلان پوری دیدہ دلیری کے ساتھ آج صحابہ کو جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کس پورے پروگرام کے ساتھ بھیجی گئی ہے اور ان کا مشن کیا ہے۔ آپ ایک ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ آج تک اس قدر دلیری کے ساتھ کہ نام لے کر صحابہ پر انہوں نے جو ہے نا تبرہ کیا اور ان پر لعنتیں ڈالی گئی۔ آج آئی اس محرم کے مہینے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے کراچی کے اندر جلوس میں اس پر لعنتیں ڈالی گئی، جو صحابی رسول ہے، جو کاتب وحی تھا، جس کا اسلام پہ بہت بڑا احسان تھا، جس نے ملکوں کو فتح کر کے اسلام کی سلطنت کو بڑھایا تھا، اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا تھا، اور میڈیا نے پھر دکھایا پوری دنیا میں، اور کوئی حرکت، کوئی قانون حرکت نہیں آیا، کوئی FIR نہیں کٹی ان بے ایمانوں پر جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کیا تھا، جن کو اللہ نے عظمتیں بخشی،
جن کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ بخشا تھا، آج ان کے ایمان کو ڈسا گیا۔ اسلام آباد کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کافر تک کہا گیا، اور اس حکومت نے اس کافر کہنے والے کو جو ہے نا اس ملک سے بھگا دیا اور اس کو راتوں رات باہر بھیج دیا، پورا تحفظ دیا گیا۔ پھر بھی ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں ہوش نہیں آتی کہ یہ کس منصوبے کے تحت اس حکومت کو بھیجا گیا ہے۔ یہ اس حکومت کے اندر آپ دیکھیں یا قادیانیوں کو تحفظ مل رہا ہے، اس حکومت کے اندر یا دشمنان صحابہ کو تحفظ مل رہا ہے، اور علماء کو پابندی سلاسل کیا گیا ہے۔ ایک عالم کو راتوں رات، ایک بزرگ عالم کو، گجرات کے جہلم کے ایک بزرگ عالم کو رات کو اس کے گھر کی دیوار کو توڑ کر اس کو نکالا پولیس نے اور اس کو بند کیا۔ کس وجہ سے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ کے دفاع میں بولا تھا، اس کے تحفظ میں بولا تھا، اور اس پر FIR کاٹ دی، اور پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دینے والے دناتے پھرتے ہیں، اور وہ جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جو ہے وہ پورا پروگرام بنا کے اس پر چلتے پھرتے ہیں، اور ان پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو پڑھا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کو سیکھا کرو۔ حب الصحابہ من الایمان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا ایک لا ینفک حصہ ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے؟ انہوں نے کہا بل واجب، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا یہ واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرے۔ لیکن آج ان لوگوں پر جو اس دین کو پہنچانے والے ہیں، آج ان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ حملہ صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ نہیں ہے، یہ حملہ اللہ کے پیغمبر کے دین پر ہے، یہ حملہ قرآن پر ہے، پیغمبر کی حدیث پر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہم تک کس نے پہنچایا تھا؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نوٹ کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گواہ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد میں کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خندق میں کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبوک کے صبر میں کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر حج میں کون تھے؟ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین کو دیکھا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی طریقہ نماز کو دیکھا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حج کو دیکھا تھا، اللہ کے پیغمبر کے طریقہ جہاد کو دیکھا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ قربانی کو دیکھا تھا۔ اور جو دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ ان صحابہ پہ تبرہ کر کے اور ان کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں تاکہ دین کو مشکوک بنایا جا سکے، دین کے بارے میں تاکہ تبرہ کیا جا سکے۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا اصحابی، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی، فابی احد بھی احبہم، وہ اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہیں میرے ساتھ محبت ہے۔ ومن ابغضہم، جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھا، عداوت رکھی، جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فابی بغضی ابغضہم، وہ اس لیے ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ بغض ہے۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کے تذکرے میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت ہے، اور جس نے ادنا سی بھی گستاخی کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا بعد میں، اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ایک شارح نے، جامع ترمذی کا ایک شارح ہیں، انہوں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
گستاخی کرنے والے کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصر کی ایک جامع مسجد میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. گستاخی کیا کی کہ اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں ہے. انہوں نے ان کی فقاہت کا انکار کر دیا کہ وہ دین میں کوئی فقیہ نہیں ہے. بس اتنی بات اس کی زبان سے نکلی. کہتے ہیں آسمان کی وہ چھت جو مسجد کی چھت ہے وہاں سے ایک سانپ گرا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. اور اس شخص نے کہا تم توبہ کر لو, اللہ سے توبہ کر لو ورنہ تم نہیں بچ سکتے. تم نے ایک صحابی کی شان میں تنقیص کی ہے, کمی کی ہے, صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے, توبہ کرو. اس نے توبہ کی, اللہ سے سچی توبہ کی, تب جا کے وہ جو سانپ تھا وہ غائب ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کا دفاع کیا ہے, اس کا تحفظ کیا ہے. قرآن میں ان کی عظمتیں بیان کی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تحفظ بیان کیا ہے. جناب ابو بکر صدیق, جناب عمر, جناب عثمان, جناب علی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی کہا ہے. بعض کا نام لے کر آپ نے جنتی کہا ہے. اور عمومی طور پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے میرا دیدار کیا ہے, جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں, جس نے میرا دیدار کیا ہے, جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں. کنہوں نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں؟ وہ جناب ابو بکر, جناب عمر, جناب عثمان, جناب علی. یہ کون تھے؟ ان کو جہنم کی آگ جو ہے چھو بھی نہیں سکے گی. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ایمان کی حالت میں, انہیں صحبت ملی ہے, ان کو صحابیت کا شرف ملا ہے, ان کو صحابیت کا تمغہ ملا ہے اور صحابیت کے لقب سے ان کو سرفراز کیا گیا ہے. ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس کرنی, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں, خیر الناس کرنی, میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئیں گے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور دشمنان صحابہ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں سوائے 3 کے, صرف 3 بچے تھے, باقی سب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ سب مرتد ہو گئے تھے. سب جن کے دلوں میں اللہ نے جھانکا ہے, جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں, جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا ہے اور ان کے ایمانوں کی گواہی دے دی, اولئک ھم المؤمنون حقا. اور یہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سب مرتد ہو گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس کرنی, میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں. قرآن نے بھی کہا کنتم خیر امۃ, تم بہترین لوگ ہو. کن کو کہا ہے؟ قرآن جب اتر رہا تھا اللہ کے پیغمبر کی امت کون لوگ تھے؟ کنتم خیر امۃ, تم بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس, جن کو لوگ نکالا گیا تھا اللہ کے دین کے لیے, جو نکل گئے تھے, جو پھیل گئے تھے. اخرجت للناس, دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیل گئے تھے. قرآن نے بھی کہا کہ وہ نکالے گئے. وہ اخرجوا من دیارہم, وہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور مدینے میں صرف اور صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. مدینے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں. 1.25 لاکھ صحابہ کہاں گئے تھے؟ پھیل گئے تھے. وہ اللہ کے پیغمبر کے دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے تھے, چھا گئے تھے. دیکھیں ان کے گھر جو تھے وہ مدینے میں تھے اور ان کی قبریں قسطنطنیہ میں آپ کو ملے گی. ان کے گھر مدینے میں تھے, ان کی قبریں آپ کو مصر میں جا کے ملے گی. ان کے گھر مدینے میں تھے, ان کی قبریں ملک شام میں آپ کو ملے گی. قرآن کہتا ہے اخرجت, وہ نکالے گئے تھے اللہ کے دین کے لیے. وہ نکل گئے تھے جھنڈے کو تھام کے, پھر انہوں نے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, اللہ رب العزت نے حجابات اٹھا دیے تھے, جنگ موتا دکھا دی تھی. جناب جعفر طیار
झंडे को अपने हाथों में थामे हुए लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते एक बाजू कट जाता है, दूसरे बाजू और सीने के साथ झंडे को थाम लेते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के झंडे को नीचे नहीं गिरने देते, बुलंद किए हुए हैं। तलवार लगी, दूसरा बाजू भी कट गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दिखा रहा था, भागे हुए मस्जिद नबी में आए, कहा मेरे जाफर तैयार का एक दूसरा बाजू भी कट गया है। नबी अलैहिस्सलाम फिर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। उधर लगता है शारीन कहते हैं, उधर जबरील बैठे थे। फिर गए, फिर आए, कहा मेरा जाफर तैयार जो है वो शहीद हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम जाफर तैयार के घर गए, उसके बेटे बड़े थे, उसकी बेटियां छोटी थी, उनको उठाया, छोटी बेटी को सीने से लगाया, कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, आयशा तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप शहीद हो गया है, अगर तुम पसंद करती हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा बाप दिखा देता है, और मैंने तुम्हारे बाप को देखा है, वो जन्नत में उड़ रहा है, अल्लाह ने उसको हाथों के बदले में पार अता कर दी है, वो जन्नत में उड़ता फिरता है। ये कुर्बानियां देने वाले अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, जिन्होंने अल्लाह के दीन पर कुर्बानियां देकर, उन्होंने जहां खून पसीना गिरना था खून गिराया है, और कुर्बानियां देकर दीन हमारे तक पहुंची। तो मेरे भाइयों, हम इंशाल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दिफा करेंगे जहां तक हो सका। हम कट जाएंगे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में, इंशाल्लाह खामोश नहीं होंगे। हम रद्द करते रहेंगे इन राफजियों का, इन बेईमानों का, जो दुश्मनाने दीन है, दुश्मनाने सहाबा है, जो पैगंबर के साथियों पर, पैगंबर के वुज़रा पर, पैगंबर के शागिर्दों पर तबर्रा करते हैं। वो असल में बिला वास्ता पैगंबर अलैहिस्सलाम पर तनस करना चाहते हैं। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, अल्लाह अपने दीन पर कायम रखे, पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की सच्ची मोहब्बत में कायम रखे। अल्लाह हमें मौत आए तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की सच्ची मोहब्बत में अल्लाह हमें मौत दे। आइंदा से हम इंशाल्लाह एक एक सहाबी की अजमत को, रिफत को अलग-अलग बयान करेंगे। अगले जुमे में बरादा तो इस जुमे में था, लेकिन अगले जुमे में इंशाल्लाह अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा, फिर जनाब उमर बिन खत्ताब का, इसी तरह एक एक सहाबी का तस्करा जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर कायम रखे, और हमारी मौत आए तो ईमान की हालत में मौत आए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।